میں اس وقت کچن میں امی کے ساتھ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ آج میں بہت ہی زیادہ تھکی ہوئی تھی اور آج کا پورا دن میرا کپڑے دھوتے ہوئے ہی گزرا تھا۔ اس وقت تک میں بہت ہی زیادہ تھکی ہوئی تھی، مگر آج امی کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے میں نے اپنی تھکن کی پرواہ نہیں کی اور انہیں ان کے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا تھا اور خود کچن کا کام کرنے لگی تھی۔ تبھی میں نے باہر موسم دیکھا تو آندھی چل رہی تھی اور یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی اور جلدی سے اپنی چھوٹی بہن کو آواز دی، ستارہ جلدی سے تمام کپڑے اتار کر کمرے میں رکھ دو۔ ستارہ اس وقت اپنے اسکول کا کام کر رہی تھی۔ جب اس نے میری آواز سنی تو وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل آئی اور تار سے کپڑے اتار کر وہ کمرے میں رکھنے لگی۔ کچھ کپڑے اور بیڈ شیٹس میں نے چھت پر ڈال رکھی تھی۔ وہ چھت پر جب کپڑے لینے کے لیے گئی تو اس نے چھت پر کافی دیر لگا دی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں اور امی ستارہ کا اوپر جانا پسند نہیں کرتے تھے، بس مجبوری کے عالم میں ہی ہم اسے اوپر بھیجا کرتے تھے۔ دوسرے پورشن میں چاچو لوگ رہائش پذیر تھے۔ چاچو کے بیٹے آوارہ طبیعت کے مالک ہیں اور ستارہ بہت ہی زیادہ ناسمجھ اور معصوم لڑکی تھی۔ چچی نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی بہت خراب کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم ستارہ کو اس پورشن میں نہیں جانے دیتے تھے اور امی اور میں زیادہ تر خود ہی اوپر کا کام کرتے تھے، مگر اس وقت مجبوری تھی اور اگر میں خود اوپر چلی جاتی تو سالن جل جاتا۔ امی اس وقت اپنے کمرے میں تھیں اور ان کو میں بلا بھی نہیں سکتی تھی۔ جب ہی مجبوری کی وجہ سے ستارہ کو میں نے اوپر بھیجا تھا۔ کافی دیر گزر گئی مگر ستارہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی میں نے چولہا بند کیا اور پھر سیڑھیاں جلدی جلدی سے پھلانگتے ہوئے جب میں اوپر چھت پر آئی تو یہ دیکھ کر میں ہک دک رہ گئی۔ ستارہ دیوار کے ساتھ لگی سہمی کھڑی تھی اور اس کے سامنے ہی میرا چچا زاد کھڑا تھا جو اس کی طرف قدم بہ قدم بڑھاتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا غصے سے دماغ جھنجھنا گیا۔ میں چیل کی طرح اس پر جھپٹی اور اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ کر دھکا دیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے زوردار چانٹا رسید کروں۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے جذبات کو قابو میں کیا اور ستارہ کو لے کر باقی کپڑے اتار کر نیچے آ گئی تھی۔ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا اور میں امی سے یہ بات کہنا چاہتی تھی، مگر چونکہ ان کی طبیعت خراب تھی اور اس وقت وہ سو بھی رہی تھی، تبھی میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دوسری طرف ستارہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس نے اس واقعے کا بہت زیادہ اثر لیا تھا۔ جب میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو میں اسے بہلانے لگی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ابو کو بتا دوں گی، وہ آئندہ تمہارے راستے میں نہیں آئے گا، تم فکر مت کرو۔ مگر وہ پگلی میری کوئی بات بھی سن ہی نہیں رہی تھی، بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ایسا واقعہ ہوا تھا کہ اسے اس قدر ہراساں کیا گیا تھا۔ پھر مجبوراً مجھے امی کو یہ بات بتانی پڑی۔ امی یہ سن کر ڈر گئی اور کہنے لگی کہ جب تمہارے ابو گھر آئیں تو ان کو یہ بات بالکل مت بتانا، انہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں بھائیوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے۔ تمہاری چاچی تو چاہتی ہی یہی ہے، وہ تو آزادی چاہتی ہے، وہ یہاں سے دور ہونا چاہتی ہے۔ وہ تو ویسے بھی بہانہ ڈھونڈتی ہے تم بچیوں کو بدنام کرنے کا، مگر میں اس عورت کو اس کے ناپاک مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ رات کو جب ابو گھر آئے تو انہوں نے بھی ستارہ کا بجھا چہرہ اور افسردہ آنکھیں دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنی چپ چپ کیوں لگ رہی ہو؟ ستارہ کی آنکھیں پھر سے چھلکنے لگی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور امی کہنے لگیں کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہے اور اسکول کا کام بھی بہت زیادہ ہے، تبھی یہ گھبرا رہی ہے کہ اتنا کام کیسے کرے گی۔ ابو مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، نہیں تو کل آرام سے اپنے ٹیچر سے مار کھا لینا، اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ستارہ کے ہونٹوں پر بھی مسکان آ گئی تھی۔ مجھے شجاع پر بہت غصہ آ رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ کپڑے دوسرے پورشن میں چچی کے گھر کے صحن میں گر گئے تھے۔ اب چونکہ اندھیرا زیادہ پھیل رہا تھا اور موسم بھی خراب تھا، اس لیے میں چچی کے پورشن میں آ گئی تاکہ وہاں سے وہ کپڑے اٹھا کر لا سکوں۔ وہاں صحن میں میں نے شجاع کو چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے منہ میں سگریٹ ڈالے یہاں سے وہاں پھر رہا تھا، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی شیطانی چمک آ گئی تھی۔ میں نے اسے غصے سے جھڑک دیا اور کہا کہ اگر آج کے بعد تم مجھے ستارہ کے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری دھمکی کو اس نے گویا ہوا میں اڑا دیا اور کہنے لگا
کہ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلتی ہے۔ فکر مت کرو، آج ہی ابو کو آنے دو اور میں امی سے کہہ کر تمہاری اور اپنی شادی کی بات کرواتا ہوں۔ یوں بھی تمہارے ابو تو روایات کے پابند ہیں اور بچپن میں ہی ہم دونوں کا رشتہ طے پا گیا تھا۔ اب کیسے ممکن ہے کہ تایا جان اس بات سے مکر جائیں؟ تایا جان میں اتنی تو غیرت باقی ہوگی کہ وہ اپنی زبان سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اس کی گھٹیا بات کو سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ تم اپنی بکواس بند کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری ابو سے شکایت کر دی تو وہ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ پھر میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے گھر آ گئی تھی۔ میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میں اس گھٹیا انسان کے منہ نہیں لگوں گی، اور پھر جب میں اس سے بات کرتی تو پھر سے مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ رات کو ستارہ کہنے لگی کہ صبح کے وقت بجلی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، آپ اس وقت میرے کپڑے پریس کر دیں۔ جب میں نے اس کا یونیفارم دیکھا تو اس میں اس کا دوپٹہ اور قمیض غائب تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ چچی کے گھر سے تو میں تمام کپڑے اٹھا کر لے آئی تھی، اور اس وقت میں اور ستارہ چھت پر غصے سے نیچے اترے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چھت پر ہی رہ گئے ہوں۔ باہر جب میری نظر پڑی تو ابھی تک بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہر سو گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ایسے موسم میں چھت پر جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے گھر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنی تھی۔ میری دادی کا کہنا تھا کہ چھت پر جنات رہتے ہیں، وہ اکثر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ دادی کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ کبھی کبھی تو ہمیں چھت پر چہل قدمی کرنے کی آواز سنائی دیتی تھی، کبھی کبھی کسی کے ہنسنے کی، کبھی کسی کے بولنے کی، تو کبھی بچوں کے بھاگنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم بہت زیادہ گھبرا جاتے تھے۔ اس کے بعد دادی اماں نے کسی عامل کو گھر پہ بلا کر چھت پر دم کروایا تھا، اور مسلسل 7 دن تک دم کرنے کے بعد سے یہ آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد کبھی کسی نے بھی کسی قسم کی آواز نہیں سنی تھی، اور نہ ہی کسی کی موجودگی کو کبھی محسوس کیا تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی میں جب بھی اکیلی چھت پر جاتی تھی تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی میرے آس پاس ہو، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی میری موجودگی کو محسوس کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا جاتی تھی، اور جب اماں سے اس بات کا ذکر کرتی تو وہ کہتی کہ چھت پر جو بھی مخلوق تھی وہ یہاں سے جا چکی ہے، تمہاری دادی کی زندگی میں ہی وہ لوگ چلے گئے تھے، اب تم کسی قسم کا وہم مت پالو، چھت پر اب کسی قسم کی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ مگر کئی بار جب میں چھت پر کپڑے پھیلانے کے لیے یا اتارنے کے لیے جاتی تھی تو اچانک سے مجھے ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے اپنے چہرے پر محسوس ہوتے تھے۔ اکثر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی لمس میرے چہرے کو چھو کر گزرا ہو، اور پھر میں سٹ پٹا کر جلدی سے اپنا کام نپٹا کر نیچے آ جاتی تھی، اور تب میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اماں کی بات صحیح ہو اور یہ میرا وہم ہو۔ اور اب جب رات کے وقت مجھے چھت پر جانا پڑا تو یہ سوچ کر پہلے تو میں بہت پریشان ہو گئی کہ کہیں وہاں پر مجھے کوئی چیز ڈرا نہ دے۔ پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور سوچنے لگی کہ اماں کی بات بالکل صحیح ہے، اب چھت پر ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جو مجھے تنگ کرے گی۔ تبھی میں ٹارچ اٹھا کر چھت پر آ گئی تھی، اور ادھر ادھر ٹارچ کی روشنی میں مجھے نظر آیا کہ چھت کے ایک کونے میں ستارہ کے یونیفارم کا دوپٹہ اور قمیض پڑی ہوئی تھی۔ میں وہ دوپٹہ اور قمیض اٹھا کر واپس پلٹنے لگی تھی جب میں کسی سے بری طرح ٹکرا گئی تھی، اور یہ دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جب سامنے کھڑے وجود پر میں نے روشنی ڈالی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ میرا کزن تھا، وہ شجاع تھا جو اپنی آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کئی قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی، میری ساری بہادری جیسے ہوا ہو گئی تھی۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ تم تو بڑی بہادر بنتی تھی، تم تو کہتی تھی میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، اور اب کیا ہوا؟ اب بولو، شام کے وقت کیا کہہ رہی تھی تم؟ اب تو میری سٹی گم ہو گئی تھی۔ میں نے آس پاس پھیلے اندھیرے کو دیکھا، اس تنہائی کو دیکھا۔ اگر اس تنہائی میں وہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیتا تو یہاں پر تو میری آواز سننے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا، میری تو زندگی برباد ہو جانی تھی۔ تبھی میں نے اپنے لہجے میں سختی پیدا کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں تمہارے تایا کی بیٹی ہوں، تمہارے گھر کی عزت ہوں، تم کیسے میرے بارے میں غلط سوچ سکتے ہو؟ ہٹو میرے راستے سے۔ مگر وہ تو جیسے ہٹنے کی بجائے آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ تبھی ایک دم تیز آندھی چلنے لگی اور اس کی آنکھوں میں جیسے مٹی گھسی جا رہی تھی۔ وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگا
جیسے مٹی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں مرچیں بھی گھس گئی ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں کو پکڑ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور میں فوراً سے نیچے اتر آئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی میں مسلسل شجاع کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کتنی دیر کے بعد جا کر میرے دل کی دھڑکنیں معمول پر آئی تھیں۔ اب وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ آج جو اس نے حرکت کی تھی، اس کے بعد خاموش رہنا بے وقوفی تھا۔ مجھے اپنے ابو سے اس کی ساری حرکتوں کے بارے میں بات کر لینی چاہیے تھی۔ ابو کو بتا دینا چاہیے تھا، انہیں اپنے اعتماد میں لے لینا چاہیے تھا۔ اگر بعد میں وہ کوئی ایسی ویسی بات کر دیتا، مجھ پر الزام لگا دیتا، تو میں کہاں جاتی؟ تب تو کوئی میری بات پر اعتبار ہی نہ کرتا، میں کیا کرتی؟ مگر ابو کو بتانے سے پہلے مجھے امی کو اعتماد میں لینا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیں ابو کو یہ بات بتانے سے منع کرتی تھی۔ اور پھر میں نے ابو کو یہ بات بتا دی۔ یہ سن کر ابو کو سخت غصہ آیا اور وہ اسی وقت چچا سے بات کرنے کے لیے ان کے پورشن میں چلے گئے تھے، تاکہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ ہم دونوں بہنوں سے دور رہے۔ مگر یہ دیکھ کر ہم تینوں ماں بیٹیاں حق دک رہ گئیں جب چاچی نے ہم پر وہ بہتان باندھے تھے کہ اللہ کی پناہ۔ ابو بھی شرم سے سر جھکائے واپس آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنی بھاوج کو اتنی زبان دراز عورت نہیں سمجھتا تھا، اس نے تو آج حد ہی کر دی۔ میری معصوم اور پاکیزہ بچیوں پر وہ الزام تراشی کی کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، میں تو زمین میں گڑا جا رہا ہوں۔ میری بھاوج کا کہنا ہے کہ میں انہیں حصے کے ساتھ ساتھ گھر بنانے کے لیے الگ سے رقم بھی دوں، تاکہ وہ لوگ یہ سب چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ اب مجھے بتاؤ، میں اس سب کا بندوبست کہاں سے کر سکتا ہوں؟ اتنی میرے پاس جائیداد نہیں ہے، نہ ہی اتنی میرے پاس جمع پونجی ہے۔ اگر میرے پاس سب ہوتا تو میں ابھی ان لوگوں کو پیسے دے کر یہاں سے چلتا کر دیتا۔ مجھے غصہ تو اپنے بھائی کی بزدلی پر آ رہا ہے، جو بیوی اور بیٹوں کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کر سکتا۔ ہم سب ابو کے جذبات سمجھتے تھے۔ امی کہنے لگی کہ مجھے اسی بات کا خدشہ تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی اولاد پر بات نہیں آنے دے گی، اس کے اسی رویے نے تو اولاد کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس دن جب میں سونے کے لیے رات کو لیٹی تو مجھے اپنے بچپن کے دن یاد آ گئے۔ ابو چاچو سے بہت پیار کرتے تھے اور میں چھوٹی سی تھی جب چاچو کی شادی ہوئی تھی۔ چچی نے گھر آتے ہی گھر میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا۔ امی ہر ممکن حد تک اس جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، وہ چچی سے دور دور ہی رہتی تھی۔ امی گھر میں امن اور سکون چاہتی تھی، وہ ہمیشہ سے صلح جو تھی اور لڑائی جھگڑے سے دور ہی رہتی تھی، جبکہ چاچی امی کی طبیعت کے بالکل برعکس تھی۔ جب چاچی نے امی کو یوں خاموش اور صلح جو انداز میں دیکھا تو انہوں نے اس چیز کو امی کی کمزوری سمجھا اور ان پر حاوی ہوتی گئی۔ چاچو کے آفس میں جانے کے بعد وہ کمرے میں گھس جاتی تھی اور پھر کھانا کھانے کے وقت وہ کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور یہاں تک کہ بات بات پر امی سے لڑائی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ امی بھی انہیں مسلسل نظر انداز ہی کرتی رہتی تھی اور یہ چیز چچی کو مسلسل شہ دیے جا رہی تھی۔ میں چھوٹی تھی مگر یہ سب کچھ سمجھتی تھی۔ جب میں امی سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ ڈانٹ کر مجھے خاموش کروا دیتی کہ چھوٹے ان معاملات میں نہیں بولتے، اور ابو کے سامنے خبردار ایسی کوئی بات کہی تو، اور میں منہ بسور کر رہ جاتی تھی۔ پھر میری چھوٹی بہن بھی اس دنیا میں آ گئی تھی۔ چچی کی گود میں بھی 2 بیٹے آ گئے تھے۔ اس کے بعد تو چچی ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، ان کے تو پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹکتے تھے۔ چچا بھی چچی سے نہ جانے کیوں دبتے تھے، وہ ان کے آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے، اور ان کی بھی یہی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جسے میری بیوی خفا ہو جائے۔ اور پھر ایک دن ابو کی طبیعت خراب تھی، وہ آفس سے گھر جلدی آ گئے، تب امی کچن میں کام کر رہی تھی اور چچی معمولی سی بات پر امی سے لڑ جھگڑ رہی تھی۔ جب ابو نے یہ سب دیکھا تو انہیں بہت برا لگا، اور پھر انہوں نے امی کو کمرے میں بلایا اور انہیں کہنے لگے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ سب کب سے چل رہا ہے۔ ابو بھی امی کی طبیعت کو اچھے سے جانتے تھے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب امی نے چچی کے بارے میں بتانا شروع کیا تو ابو کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگے کہ تم نے مجھے پہلے یہ بات کیوں نہیں بتائی۔ اور پھر ابو نے اوپر والے پورشن میں چچا اور چچی کو علیحدہ کر دیا تھا۔ چچی اس بات سے بہت خوش تھی، حالانکہ انہیں یہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ ہم سب سے بہت ہی زیادہ خار کھاتی تھی۔ چچی نے اپنے بچوں کو بگاڑنے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا شجاع مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ مجھ پر رعب جمانے سے باز نہیں آتا تھا،
اور بچپن میں ہی وہ عجیب سی صحبت میں پڑ گیا تھا۔ تب دادی زندہ تھی، وہ کبھی کبھار ہی یہاں پر آتی تھی۔ وہ ہماری پھپھو کے پاس رہتی تھی۔ انہوں نے ہی بچپن میں میرا شجاع کے ساتھ رشتہ طے کر دیا تھا، جسے چاچی نے شور مچا کر اسی وقت ہی رد کر دیا تھا۔ جب چاچی نے بیٹوں کو بہت بگاڑ دیا تو ابو اس بات پر چچا پر غصہ کرتے تھے۔ وہ سر جھکا کر رہ جاتے اور کہتے کہ ان ماں بیٹوں کے آگے میری نہیں چلتی، اور چچی کو تو اپنے بیٹوں کی کوئی خامی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بڑے بیٹے نے اسکول بھی چھوڑ دیا تھا اور میٹرک بھی کلیئر نہیں کر سکا تھا، جبکہ چھوٹا بھائی اس سے قدرے بہتر تھا۔ وہ بہت اچھے سے اپنی پڑھائی کو مکمل کر رہا تھا۔ چچی اپنے بڑے بیٹے کی ہر آئے گئے کے سامنے تعریفیں کرتے ہوئے تھکتی نہیں تھی، جبکہ وہ اس قدر بد نظر اور بد فطرت انسان تھا کہ اس کی وجہ سے ہم دونوں بہنیں اپنے ہی گھر میں خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی تھیں۔ اب ابو نے شجاع کا یہاں پر داخلہ ممنوع کر دیا تھا، اور امی کو بھی اس بات پر خاص تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم اب کسی سے بھی دب کے نہیں رہو گی۔ تمہارے اس رویے نے ہی تمہاری دیورانی کو اتنا سر پر چڑھایا ہے۔ اس بات کو تو میں بھی مانتی تھی۔ دن اسی طرح سے معمول کے مطابق بیتتے چلے گئے۔ اب شجاع کو چچا اپنے ساتھ آفس میں بھی لے کر جانے لگے تھے۔ اب وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا۔ ہمارے ساتھ اس کا آمنا سامنا نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، اور ایک دو بار میں نے اس کو سرسری دیکھا تو مجھے ظاہری طور پر اس کا حلیہ کافی حد تک معقول لگا تھا۔ اس کے گریبان کے بٹن جو ہر وقت کھلے رہتے تھے اب بند تھے، بال بھی اس نے سلیقے سے جمائے ہوئے تھے۔ میں اس کے پاس سے گزر گئی تو اس نے میری طرف توجہ بھی نہیں کی تھی۔ اب ستارہ کے پیپرز ہو گئے تھے اور اب وہ چاہتی تھی کہ کوئی شارٹ کورس کر لے۔ انہی دنوں چھت سے پھر سے غیر معمولی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں کو تو اس بات سے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا، مگر چچی اس بات سے بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اور وہ اٹھ گئی تھی۔ چچا کو کہنے لگی کہ یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں، اگر ہم یہاں پر رہے تو میں ڈر ڈر کے ہی مر جاؤں گی۔ آدھی رات کو چچی ڈرنے لگی تھی اور سوتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ جاتی تھی۔ اس دن رات کو ہم سب اپنے اپنے کمرے میں سو رہے تھے جب کسی کی زوردار چیخوں کی آواز سن کر ہم سبھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تو امی ابو بھی باہر موجود تھے، اور وہ دونوں بھی حیران تھے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تبھی میں نے ابو کی توجہ اوپر والے پورشن کی طرف مبذول کروائی اور کہا کہ یہ آوازیں چچی کے پورشن سے آ رہی ہیں۔ اب ہم سب اوپر والے پورشن میں آ گئے تھے۔ ساتھ ہمیں اس چیز سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ چچی تو کھڑے کھڑے بندے کو بے عزت کر دیتی ہے۔ ہم سب کو اپنی عزت کی پرواہ تو تھی، مگر ساتھ ہی اس بات کی فکر بھی تھی کہ نہ جانے اوپر ایسا کیا ہو گیا تھا جو وہ اس قدر شور مچا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جیسا بھی ان کا رویہ تھا، مگر ہم ان کے لیے برا نہیں سوچتے تھے، اور اسی پریشانی کی وجہ سے ہم تینوں اوپر آ گئے تھے۔ یہ آواز چچی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ پوری طرح سے چلا رہی تھی۔ ان کے شوہر اور دونوں بیٹے ان کے پاس کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھ کر چاچو کہنے لگے کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، مسلسل شور مچائے جا رہی ہے۔ میں جلدی سے پانی لے کر آئی۔ چچی کو جب پانی پلایا تھا تو ان کے حواس کافی حد تک بحال ہوئے، اور پھر وہ کہنے لگی کہ یہاں پر میں نے ایک بہت خوفناک جانور دیکھا تھا۔ میں سو رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاؤں کو چھو رہا ہو۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک بہت خوفناک جانور کھڑا تھا، جس نے میرے پاؤں کو پکڑ لیا تھا اور وہ مجھ پر حملہ کرنے والا تھا۔ تبھی میں نے شور مچانا شروع کر دیا تو وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ ان کی یہ بے ربط باتیں سن کر ہم سب حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایسا بھلا کہاں ممکن تھا؟ مگر چچی کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہاں پر عجیب جانور دیکھا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور جب یہی بات انہیں کہی تو وہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ میں جاگ رہی تھی، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے خواب اور حقیقت میں فرق کرنا آتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ کافی دیر تک وہاں پر بیٹھے رہے اور پھر نیچے آ گئے، اور تب ہمیں معلوم ہوا کہ چچی پچھلے کافی دنوں سے ڈر رہی تھی۔ انہیں چھت پر آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ باقی کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی آواز محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہیں کسی وجود کا احساس ہوتا تھا۔ جب بھی وہ کچن میں اکیلی کام کر رہی ہوتی تو انہیں اپنے پیچھے کوئی کھڑا نظر آتا، اور اس دن بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب وہ شور مچاتی ہوئی نیچے ہماری پورشن میں آ گئی اور آ کر میری امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امی حیرت زدہ رہ گئیں۔ کیا ہوا؟ تب وہ کہنے لگی کہ میرے پورشن میں اثرات ہیں، میں وہاں پر اکیلی نہیں رہوں گی،
مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب چاچی اپنے شوہر اور بیٹوں کے جانے کے بعد ہمارے پورشن میں آ جاتی تھی، اور وہ چچی جو ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، اب ہم تینوں میں پناہ ڈھونڈتی رہتی تھی۔ اکیلے اوپر جانے سے وہ کتراتی تھی۔ اگر انہیں کوئی کام ہوتا تو وہ مجھے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ شاید اس کی وجہ ان کا وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے وہ ہم لوگوں کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جب چاچی کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو پھر چچا ایک دن کسی عامل کو لے کر چھت پر گئے، اور اسے جب سارے گھر کا معائنہ کروایا تو وہ کہنے لگا کہ یہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، شاید یہ آپ کی بیوی کا وہم ہے۔ اور پھر اس کے بعد چچا نے چاچی کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر کچھ ہے جو انہیں نظر آتا ہے اور کسی کو نظر نہیں آتا۔ ہمارا فالتو کاٹ کباڑ، فالتو چیزیں چھت پر ہی پڑی رہتی تھی۔ وہاں پر ایک کمرہ تھا جسے ہم لوگ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ستارہ کی فالتو اور پرانی کتابیں بھی عموماً اسی کمرے میں ہی پڑی رہتی تھیں۔ اس دن کی بات ہے، ستارہ کا شام کے وقت ناول پڑھنے کو دل کرنے لگا تو مجھے بتائے بغیر وہ چھت پر چلی گئی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، میں امی ابو کے کمرے میں تھی۔ جب ابو نے ستارہ کے بارے میں پوچھا تو میں اسے بلانے کے لیے کمرے میں آئی، مگر یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ ستارہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے پورا گھر چھان مارا تھا، مگر وہ کہیں بھی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں چچی کے پورشن میں آ گئی تو سامنے ہی شجاع سب لوگوں کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ ستارہ یہاں پر بھی نہیں تھی، اور پچھلے کچھ دنوں سے ہمارا چچی کے پورشن میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید چچی کے پورشن میں ہوگی۔ مجھے اور امی کو اس کا چچی کے پورشن میں اکیلے جانا پسند نہیں تھا، اس لیے مجھے اس پر غصہ بھی تھا۔ مگر اب جب یہاں پر بھی اسے غیر موجود پایا تو میں چھت پر آ گئی، اور یہ دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی کہ اس کمرے میں ستارہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے ہوش دلایا تو وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اپنی آنکھیں مسلنے لگی۔ وہ بہت بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میں نے اس سے بتھیرا پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم اتنا ڈری ہوئی کیوں ہو؟ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ کیا تم نے یہاں پر کچھ دیکھ لیا ہے؟ شجاع نے تو تمہیں کچھ نہیں کہہ دیا۔ اس نے ان سب باتوں کا نفی میں جواب دیا۔ پھر میں اسے لے کر نیچے کمرے میں آ گئی۔ اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ خالی خولی نظروں سے کمرے کے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے ابو کو بہانہ کر دیا کہ وہ کمرے میں سو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ امی ابو اس کی اس حالت کو دیکھیں اور پریشان ہو جائیں۔ دل ہی دل میں پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے اسے کیا ہوا ہے۔ پھر پوری رات میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو کافی گمسم تھی۔ امی بھی اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور پریشانی سے پوچھنے لگی کہ مجھے بتاؤ ستارہ، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی گمسم کیوں ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ تب ستارہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور جو بات اس نے مجھے اور امی کو بتائی اسے سن کر ہم دونوں اپنی جگہ پر حیران اور پریشان رہ گئی۔ ستارہ کہنے لگی کہ کل شام رات کو میرا ناول پڑھنے کا بہت دل چاہ رہا تھا، اور وہ تمام ناولز آپ لوگوں نے چھت پر اس کمرے میں ڈال رکھے تھے۔ جب ہی میں ناول پڑھنے کے لیے اوپر چھت پر گئی تو اچانک سے یہ دیکھ کر میں ڈر گئی اور حیران رہ گئی کہ وہاں پر کافی سارے لوگ جمع تھے، اور وہاں پر ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا جہاں پر مختلف عورتیں اور لڑکیاں تھیں جنہوں نے مختلف طرح کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں ہک دک رہ گئی۔ مجھے تو کسی نے بھی نہیں بتایا تھا کہ چھت پر کسی کا کوئی فنکشن ہو رہا ہے۔ میں ان سب کو دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی تھی، مگر میں نے انہیں نظر انداز کیا اور پھر کمرے میں جانے لگی تھی۔ تبھی میری نظر وہاں پر کھانے کے اسٹال پر پڑی۔ وہاں پر بہت مزے کی کھانے کی اشیاء تھی جن سے بہت مزیدار خوشبو اٹھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا اور میں خود پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ تبھی میں کھانے کے برتنوں کے پاس آ گئی اور وہاں پر ایک جگہ پر مٹھائی پڑی ہوئی تھی۔ ایسی مٹھائی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی، اور جب میں وہ مٹھائی اٹھا کر کھانے لگی تو اچانک وہاں پر ایک عورت آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگی کہ بنا پوچھے کسی کی کوئی چیز نہیں کھاتے، یہ بہت غلط بات ہوتی ہے۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ پھر اچانک سے مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو آپی میرے سامنے تھی۔ اس کی بات سن کر امی اور میں کتنی دیر تک حیرت زدہ رہے تھے۔
تبھی امی زور سے ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ تمہیں کہیں نیند میں چلنے کی عادت تو نہیں ہوگی، ایسا تو صرف خواب میں ہی ممکن ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، مگر امی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بچی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اوپر کمرے میں جا کر سو گئی ہو، خواب میں اس نے ایسا دیکھ لیا اور اس کو حقیقت سمجھ رہی ہو۔ بات یہ بھی معقول تھی، یہ بھی عین ممکن تھا، کیونکہ بچپن میں وہ اسی طرح سے کرتی تھی، وہ جو بھی خواب دیکھتی تھی وہ اسے حقیقت سمجھنا شروع کر دیتی تھی، اور کتنی بار وہ سو کر اٹھتی تھی تو وہ رونا شروع کر دیتی تھی کہ میرے کھلونے کہاں گئے، اور ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس نے خواب میں کون سے کھلونے دیکھے تھے، اور وہ کتنی دیر تک ان نادیدہ کھلونوں کے لیے روتی رہتی تھی۔ اور آج جب اس نے یہ بات کہی تو مجھے اس کی بچپن کی بات یاد آ گئی، اور میں نے سوچا کہ عین ممکن ہے کہ اس نے واقعی میں کوئی خواب دیکھا ہو، اور اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ چچی تو ہر روز ہمارے پاس آ جاتی تھی، اور پھر امی کے ساتھ وہ شام گئے تک ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہتی تھی۔ وہ دونوں جیسے بالکل پکی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ چچی اکثر اٹھتے بیٹھتے اماں سے کہتی تھی کہ میں غلط تھی، میری سوچ غلط تھی جو میں آپ کو غلط سمجھتی رہی۔ دراصل میری ایک بہن کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تھی، اور اس کی جٹھانی بظاہر بہت اچھی تھی، وہ ہر آئے گئے کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرتی تھی اور ہر کسی کا خیال رکھتی تھی۔ میری بہن کا شوہر بھی اپنی بھابھی کی ہی مانتا تھا، اسی کی سنتا تھا۔ ایک دن میری بہن کی جٹھانی نے اس پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوا دیا تھا۔ تب سے ہی میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جٹھانیاں اچھی نہیں ہوتی، وہ انسان کا گھر برباد کر دیتی ہیں، اور ان سے جتنے فاصلے پر رہا جائے انسان کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ اور یہ بات سوچتے ہوئے میں یہ بات بھول گئی تھی کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہم ایک ہی قانون، ایک ہی اصول پر ہر شخص پر لاگو نہیں کر سکتے۔ ان دنوں میرا بھی BA کا رزلٹ آ گیا تھا، اور اب میں بھی آگے ایڈمیشن لینے کا سوچ رہی تھی۔ جھجکتے ہوئے جب ابو سے میں نے یونیورسٹی میں پڑھنے کی بات کی تو ایک پل کو وہ خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ تم جانتی ہو کہ یونیورسٹی کا ماحول کیسا ہے، خاندان میں کوئی لڑکی بھی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے نہیں گئی، میں نہیں چاہتا کہ کل کو تمہارے بارے میں کوئی غلط بات کرے، تم جانتی ہو کہ ہم پرانے خیالات کے مالک لوگ ہیں، ہم ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ میں نے بھی ابو کے معاملے میں ضد نہیں کی، جانتی تھی کہ مجھے یہی جواب ملے گا، تبھی میں نے پرائیویٹ طور پر پڑھنے کی بات ابو سے کر لی تھی، اور پھر ابو نے مجھے میری پسند کے مضامین میں ایڈمیشن دلوا دیا تھا، مجھے پڑھانے کے لیے گھر میں ٹیوٹر بھی لگوا دیا تھا۔ میرا ٹیوٹر ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، اور وہ مجھے پڑھانے کی اچھی خاصی فیس وصول کر رہا تھا۔ روزانہ شام کو 3 گھنٹے وہ مجھے پڑھاتا تھا۔ اس کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا تھا، اور اب میرا بھی ایک سیمسٹر مکمل ہو گیا تھا۔ چچی کا انداز تو بدل ہی گیا تھا، وہ اب ہم دونوں بہنوں کے بارے میں کوئی غلط نہیں سوچتی تھی، نہ غلط بولتی تھی، مگر شجاع کی ذہنیت ویسی کی ویسی تھی، اور اس بات کا اندازہ مجھے اس دن ہوا جب اس نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ عجیب سے انداز میں ہم دونوں کو گھورنے لگا تھا۔ اس کی نظروں سے مجھے خوف کا احساس ہوا، مگر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ جانتی تھی کہ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی بات کی بھی ہو تو ابو اس سے خود نمٹ لیں گے۔ ابو مجھے بہت اچھے سے جانتے تھے کہ میں ایسا ویسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے ان کی یا خاندان میں کسی کی کوئی بدنامی ہو، اور پھر میں بھی مطمئن ہو کر اس کے پاس پڑھ رہی تھی۔ اب میرے 2 سیمسٹرز مکمل ہو گئے تھے، میں نے بھی اپنی تمام کتابیں چھت پر ہی رکھی ہوئی تھی۔ میرے سر نے مجھے کچھ دن پہلے نوٹس لا کر دیے تھے، آج انہوں نے مجھ سے وہ نوٹس واپس مانگے تو میں نوٹس کو ہر جگہ پر ڈھونڈنے لگی، مگر مجھے کمرے میں وہ نوٹس کہیں بھی نہیں مل رہے تھے۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ پچھلے دنوں میں کتابوں کے ساتھ ہی ان نوٹس کو بھی اوپر والے کمرے میں رکھائی تھی۔ جب یہی بات میں نے سر کو بتائی تو وہ کہنے لگے کہ نوٹس تو مجھے آج ہی چاہیے، میں نے کسی اسٹوڈنٹ کو دینے ہیں، آپ کو میں 1-2 دن تک واپس کر دوں گا۔ اور پھر میں اوپر چھت پر آ گئی تھی۔ کافی دیر لگی تھی مجھے نوٹس ڈھونڈنے میں۔ جب نوٹس میرے ہاتھ میں آ گئے تو میں مطمئن ہو گئی۔ تبھی میرے پیچھے کھٹکے کی آواز سنائی دی تھی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میرے سر کھڑے تھے۔ ان کو اپنے پیچھے وہاں پر دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی، اور جب سر سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، وہ میرا انداز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، وہ فوراً سے واپس پلٹے، مگر تب تک دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔
میں حیران پریشان ہو کر دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر باہر سے کوئی دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں نے سر کو دیکھا تو ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ابھی ہم دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے جب ایک دم کمرے کا دروازہ کھل گیا تو ہم دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر کوئی بھی شخص نظر نہیں آ رہا تھا جس نے دروازہ کھولا تھا، اور میں حیران پریشان تھی کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تو دروازہ کس نے کھولا۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دروازہ بند کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ ہم دونوں تیز تیز قدموں سے نیچے آئے تو سامنے ہی زمین پر شجاع بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنا پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ میں اس کی طرف پلٹی اور اس سے خیریت پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ نوٹس میں نے سر کے حوالے کر دیے تھے۔ اس وقت سر وہ نوٹس لے کر وہاں سے چلے گئے تھے اور شجاع کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر میں چچی کو اس کے بارے میں بتانے لگی تو وہ اسے اٹھا کر کمرے میں لے کر گئیں، مگر اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار شدت اختیار کر گئے تھے۔ اب وہ بری طرح سے چلانے لگا تھا۔ اسی وقت تایا ابو بھی گھر میں آ گئے اور پھر اسے لے کر ہسپتال میں گئے تو معلوم ہوا کہ اس کا پاؤں فریکچر ہو گیا تھا اور وہ کتنے ہی عرصے تک چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ سب حیران پریشان تھے کہ بیٹھے بٹھائے یہ کیا ہو گیا تھا۔ شجاع کا کہنا تھا کہ اسے کسی نے چھت سے دھکا دیا تھا۔ کافی دن گزر گئے تھے۔ سر دوبارہ مجھے پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے اور یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ جب ابو سے میں نے اس بارے میں پوچھا تو وہ بھی لا علمی کا اظہار کرتے اور کہتے کہ میں نہیں جانتا کہ اسے کیا ہوا ہے، اس نے کیوں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابو کہنے لگے کہ میں اس سے پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ دنوں تک جب سر مجھے پڑھانے کے لیے نہیں آئے تو ابو نے پھر انہیں کال کی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ ابو کے سر کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی، مگر مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ میرے ایگزامز سر پر تھے اور میری پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا۔ اس دن ابو بہت خاموش تھے، بالکل گمسم سے تھے۔ میں نے ابو کو مخاطب کیا، ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ مجھے حیران کر گئی تھی۔ ابو کہنے لگے کہ اس دن تم نوٹس لینے کے لیے اوپر چھت پر گئی تھی اور تمہارے سر یہاں پر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب شجاع یہاں پر آیا اور تمہارے سر کو کہنے لگا کہ تم انہیں چھت پر بلا رہی ہو، تم نے ان سے نوٹس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان میں سے کون سے نوٹس آپ کو چاہیے۔ جب وہ اوپر کمرے میں گئے تو تب شجاع نے باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ ڈر گیا ہے، اسے اپنی اور تمہاری عزت کی بہت پرواہ ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں آج کے بعد آپ کے گھر میں آپ کی بچی کو پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کو کوئی اور بات بن جائے اور ہم دونوں کے لیے ہی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ ان کی بات اپنی جگہ پر معقول تھی۔ یہ سن کر میں بھی حیرت سے گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ ابو کو جب شجاع کی یہ حرکت معلوم پڑی تو وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ جانتے تھے کہ جس سے بھی وہ اس بات کا ذکر کریں گے اسے یہ سن کر دکھ ہی ہوگا، اور پھر ابو کے کہنے پر میں نے بھی اس بات کو چھپا لیا تھا اور امی کے پوچھنے پر بھی میں نے انہیں یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اور حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ جب شجاع نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا تو باہر سے دروازہ کس نے کھولا تھا، مگر اس بات کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اس دن چاچی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ میری ذرا گھر کی صفائی ستھرائی میں مدد کروا دو، آج کچھ مہمانوں نے آنا ہے اور میں اکیلی اتنے سارے کام نہیں دیکھ سکتی۔ جب ہی میں چچی کے ساتھ مل کر صفائی کرنے لگی۔ میں جب شجاع کے کمرے میں آئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے اپنے ابو کی بات یاد آ گئی جو انہوں نے اس دن مجھے بتائی تھی۔ مجھے شجاع سے نفرت کا احساس ہوا۔ اس نے مجھے بدنام کرنے کی کتنی بڑی سازش رچائی تھی۔ میں نے غصے میں منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کر رہی ہوگی، مگر مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ایک غصے بھری نظر اس پر ڈالی اور سوچنے لگی کہ اب یہ کچھ ٹائم کے لیے بستر پر معذور ہو کے پڑ گیا ہے تو تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، ورنہ جو یہ میرے ساتھ کرنے والا تھا اگر اس میں یہ کامیاب ہو جاتا تو آج اس کی جگہ پر میں 8 آنسو بہا رہی ہوتی اور بدنامی کے ساتھ جی رہی ہوتی۔ میں اسے کچھ بھی کہے بنا کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔
اب ابو نے مجھے پڑھانے کے لیے ایک فیمیل ٹیچر کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ ٹیچر روزانہ آتی اور 3 گھنٹے مجھے پڑھایا کرتی تھی۔ ان ٹیچر کے پڑھانے کا انداز بھی بہت اچھا تھا اور میں ان سے بھی خاصی مطمئن ہو گئی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ اب چچی کا ڈر تو بالکل ختم ہو گیا تھا۔ انہیں نہ تو کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، نہ ہی انہیں کچھ نظر آتا تھا۔ اور پھر میرے بھی ایگزامز ہو گئے تو میں نے گھر کی تفصیلی صفائی کرنے کا سوچا۔ پہلے کچھ دنوں سے میں گھر کو صحیح طریقے سے صاف نہیں کر پائی تھی۔ صفائی کے دوران مجھے جو فالتو کتابیں اور چیزیں نظر آئیں تو میں وہ اوپر والے کمرے میں رکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ وہ دن میرا یہی کام پورا کرتے ہوئے گزر گیا تھا اور سب سے آخر میں میرے پاس اپنے کپڑے رہ گئے تھے جو میں نے سردیوں میں پہننے کے لیے رکھنے تھے۔ اب تو ہر طرف مغرب کا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ میں وہ سامان کمرے میں رکھنے کے بعد جب واپس پلٹی تو یہ دیکھ کر میں حق دک رہ گئی۔ وہاں پر ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا جس نے صاف ستھرا سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر بڑی میٹھی سی مسکان تھی۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی کہ نہ جانے یہ لڑکا کون ہے اور یہاں پہ کیا کر رہا ہے، اور اگر کسی نے اسے یہاں پر دیکھ لیا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میرا خوف دیکھ کر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئے؟ کیا تمہیں کسی نے اوپر آتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو سالوں سے یہاں پر رہ رہا ہوں، آج تک کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ وہ محظوظ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ اس کی بات سن کر میں خوف سے زرد پڑ گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یقیناً وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ وہی مخلوق ہے جو یہاں پر رہتی تھی۔ میرے چہرے پر چھائے خوف کے رنگ دیکھ کر وہ زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ تم بالکل صحیح سمجھ رہی ہو، میں ایک جن زادہ ہوں اور میں کئی سالوں سے یہاں پر رہ رہا ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے تمہارے گھر میں جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں وہ میری وجہ سے ہی ہو رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ تو بہت خطرناک تھا، وہ تو کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اب میں یہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں جا کر ابو کو اس کے بارے میں بتاؤں تاکہ وہ گھر میں کسی عامل کو بلا کر لائیں اور ہماری اس سے جان چھوٹ جائے۔ اسی کی وجہ سے تو چچی اتنی پریشان تھیں۔ وہ بھی جیسے میرے خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آج یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تبھی میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے ایک بار تم سے مل لوں، تمہیں یہ بتاؤں کہ تم مجھے کتنی اچھی لگتی ہو، اور میں اتنے عرصے سے یہاں پر محض تمہاری جھلک دیکھنے کے لیے رہ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ مزید کہنے لگا کہ میں تمہیں محض یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہیں جب بھی کوئی مشکل پڑے، کوئی مصیبت ہو تو تم مجھے ہمیشہ اپنے آس پاس پاؤ گی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے ایک دم غائب ہو گیا تھا اور میں اپنے حواسوں میں لوٹ آئی۔ میں جلدی سے نیچے بھاگی۔ کتنی دیر تک میری سانس ہی بحال نہیں ہو سکی تھی، اور اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ چچی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا، کیونکہ چچی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتی تھی اور وہ جنزاد مجھے پسند کرتا تھا جب ہی وہ چچی کو ڈرا دھمکا کر انہیں ان کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا تھا، اور یقیناً اس دن شجاع کو بھی اسی نے سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا۔ اس خیال کا آنا ہی تھا کہ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور میں یہ سوچ کر مسکرا اٹھی کہ دنیا میں کوئی تھا جو مجھے اس حد تک چاہتا تھا۔ اب اکثر مجھے اپنے آس پاس تیز خوشبو کا احساس ہوتا تھا، اور اس کے بعد گھر میں کوئی غیر معمولی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ انہی دنوں چاچا اور چاچی نے ابو سے بات کی کہ وہ میرا شجاع کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی میں یہ سوچ کر ڈر گئی کہ اگر ابو نے انہیں ہاں کر دی تو پھر کیا ہوگا۔ ابو کا فیصلہ تو کوئی بھی بدل نہیں سکتا تھا، مگر تب میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب ابو نے ان لوگوں کو صاف کہہ کر انکار کر دیا کہ میں رمیسا کا رشتہ طے کر چکا ہوں۔ اور جہاں پر ان کے انکار نے مجھے خوشی دی تھی، وہاں پر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ابو نے پوچھے بغیر، بتائے بغیر میرا رشتہ کہاں پر طے کیا ہے۔ جواب مجھے کافی دن کے بعد ملا تھا۔ امی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے ٹیچر نے تمہارا رشتہ مانگا تھا۔ تمہارے ابو کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب وہ لوگ باقاعدہ تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ امی کی بات سن کر میرے کانوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تب مجھے اپنے ٹیچر کا حسین سراپا آنکھوں کے سامنے گھوم گیا،
اور ان کے بات کرنے کا انداز، ان کی سلجھی ہوئی شخصیت مجھے ہمیشہ ہی بہت بھاتی تھی۔ مجھے ایسے ہی پڑھے لکھے سمجھدار انسان کی ہی ضرورت تھی جو میری تمام باتوں کو سمجھ سکے، اور اب اللہ نے میری زندگی میں ایسا ہی ہم سفر لکھ دیا تھا۔